اپنی کمائی بھی ان کو دے رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، اور 30 سال کی عمر کا کیا پتا ہے کہ میں 30 سال زندہ رہوں گا کہ نہیں۔ عجیب ہمارا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو اپنی زندگی پر بھروسے سے پناہ نصیب فرمائے۔ اس زندگی پر ہمارا بھروسہ کہ میں زندہ رہوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام سے پوچھا، بھائی آپ کا دنیا پر کتنی امید ہے، زندگی پر کتنی امید ہے؟ تو کسی نے کہا کہ حضرت صبح کی نماز سے عصر کی نماز تک، کسی نے کہا کہ جی ظہر کی نماز سے عصر کی نماز تک، کسی نے کیا کہا، کسی نے چھوٹے چھوٹے انہوں نے بتائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عجیب بات ہے، آپ کی اتنی لمبی لمبی امیدیں ہیں، میں تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں جو ہے رائٹ طرف سلام پھیرتا ہوں نماز کا تو لیفٹ طرف میرے سر پھیرنے کا مجھے جو امید نہیں ہے کہ میرا رائٹ سے لیفٹ کو بھی میں جو ہے میرا سر جو ہے وہ پھر جائے گا سلام کے لیے، مجھے تو اتنی بھی امید نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ سب کو آخرت سامنے رکھ کے وقت گزار رہے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے، اپنے جو ہے ہمارے جو مستورات ہیں ان کے لیے فکر کرنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، مومنوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا، خود بھی دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ تو کیا دوزخ میں پڑے ان کو ہم آگ پہ پکڑ سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں، دنیا میں ان کے ساتھ وہ محنت کرو جس محنت کے ذریعے وہ جہنم کی آگ سے بچ کر اور جنت میں داخل ہونے کا جو ہے قابل بن جائے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی مان کر نبی کے طریقوں پہ جو ہے عمل کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اس کے احکامات کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بھائی دوستو، قرآن مجید کی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، فرماتے ہیں پروردگار عالم کہ ان کو کہہ دیجئے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے اور اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے ساتھ جو ہے تمہیں جو ہے دوستی بنانا جو ہے ضروری ہے اور ضرورت ہے، تو وہ کب ملے گی؟ فاتبعونی، میری تابعداری کرو، میری تابعداری کرو، میرے پیچھے آؤ، جو میں کرتا ہوں میری طرح کرو۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ کے اللہ کے رسول نے اس کو اشارہ کیا، ادھر آ جاؤ، وہ آیا، اس کو کہا قم فصلی فإنک لم تصلی، بھائی کھڑا ہو جا، تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر نماز شروع کی، پھر وہی جیسے ہم ٹونگے لگاتے ہیں، پھر اس نے نماز پڑھی، پھر دوبارہ فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، بھائی تو کھڑا ہو جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ۔ اس نے پھر پڑھی، 3 مرتبہ جب اس نے نماز پڑھی تو اللہ کے رسول کو عرض کرنے لگا کہ اللہ کے محبوب، مجھے تو یہی نماز آتی ہے، میں تو اس کے علاوہ تو کوئی اور نماز۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو میں جیسی نماز پڑھتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا فریضہ ہے کہ قیامت کے دن تمام اعمال سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ روز محشر کی جان گداز بہت، اولین پرسش نماز بہت۔ قیامت کے دن وہ ایسا دن ہے کہ انسان کی روح نکلے گی گرمی کی وجہ سے اور شدت کی وجہ سے، اور ڈر کے مارے ان کے کلیجہ نکلے گا۔ ایسی جو ہے ایسا گران اور مشکل دن جو ہے، اس دن میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اور ہم بھائی میرا تو جاب ہے، کیا کریں، جاب ہے تو جلدی جلدی پڑھ لو، تو بس ایسی جلدی جلدی پڑھی کہ شیطان کو جب پتا چلا کہ جاؤ اس کو ذرا غلط کروں تو وہ تو اس کو
شیطان بیچاروں کو بھی پتا نہیں چلا کہ اس نے کس وقت نماز پڑھی. بھائی دوستو یہ بھی ہماری نماز ہے. اور پھر ہماری نماز اگر ہمارے اس کو دیکھیں, یہ آپ کو کیا کہتے ہیں, پینٹ کہتے ہیں, ہم تو پرتوک بولتے ہیں, آپ کیا بولتے ہیں, سلوار, اور جو اس کے علاوہ جو پینٹ ہے نا, تو ہماری پینٹیں جو ہیں وہ ہماری ایڑیوں سے نیچے ہیں. ہماری پینٹ جو ہے وہ ایڑی سے نیچے ہے. حالانکہ اس پر اللہ کے نبی نے حدیث فرمائی ہے. علماء کے سامنے کی باتیں بولنا چاہیے. فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, ما اسفل من الکعبین ففی النار, ما اسفل من الکعبین ففی النار. جو پینٹ, جو لنگی, جو سلوار, وہ جب ان ایڑیوں سے نیچے ہوگی, ٹخنوں سے نیچے ہوگی. ایڑی تو اس کو بولتے ہیں, منگوٹا پندوا ہوتا تو سوائی, اس کو ہم ایڑی آپ ایڑی بولتے ہیں, پشتوں میں ہم اس کو پندا بولتے ہیں, اس کو گٹائی بولتے ہیں, اور اس پشتوں میں اس کو جو ہے گٹائی بولتے ہیں, اور اردو میں اس کو ایڑی بولتے ہیں, اس کو جو ہے ٹخنے بولتے ہیں. جو سلوار اور جو ہے لنگی یا پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہو, اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے. علماء تشریف فرما ہے, میں ایسی بے دلیل بات نہیں عرض کروں گا کہ کل مجھ سے اگر کوئی ہمارے بھائیوں سے کوئی آ کر مجھے گریبان سے پکڑے, بتاؤ کہاں سے نکالی یہ حدیث تم نے, تو میں ایسی حدیث بیان کروں گا جس کا میرے پاس جواب موجود ہو. تو میرے بھائی اور دوستو, یہ کون فرماتے ہیں؟ یہ وہ ذات فرماتے ہیں جس کے ماننے کے بغیر اگر خدا کو ساری عمر بھی مانے, لیکن اس کو اگر نہیں مانا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا, خدا کو ہمیشہ مانا لیکن اللہ کے رسول کو نہیں مانا, وہ جنت میں نہیں جا سکتا. لا الہ الا اللہ ساری عمر کہتا رہے, لا الہ الا اللہ ساری عمر کہتا رہے, لیکن محمد الرسول اللہ اگر نہیں پڑھا تو جنت کو جانا اس کا بہت مشکل ہے. اور کتنا مشکل ہے؟ اتنا مشکل ہے کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, اس وقت تک کہ جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ اونٹ اوخر تو آئے گا, آپ کیمل بولتے ہیں, کیمل, اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں جب چلا نہ جائے, سوئی کے ناکے میں اونٹ جا سکتا ہے؟ یہ سوئی ہے جس کے ساتھ ہم کپڑے سیتے ہیں, اس کا جو ناکا ہے اس کے اندر تو تھوڑا سا دھاگا بھی نہیں جا سکتا جب تک اس کو مروڑ کے اور اس کو سر نہ بنا دیں. ایسا جنت کو جانا اتنا مشکل ہے کہ اللہ کے رسول کو جب تک نہیں مانا, حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, کیونکہ اللہ کے رسول کو نہ ماننے کی صورت میں اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہا ہے, لیکن محمد رسول اللہ تو لا الہ الا اللہ مقصد زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, اور محمد رسول اللہ طرز زندگی. یہ زندگی کا طریقہ ہے, کیسے کروں گا, نماز کیسے پڑھوں گا, جیسا اللہ کے رسول نے پڑھی ہے. تو اللہ کے رسول کی طرح نماز پڑھنی ہمیں اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو میرے بھائی اور دوستو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ, اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے تو فاتبعونی. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ 3 باتیں ہوں گی. ایک, یحببکم اللہ, یحببکم اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کریں گے. جس نے اللہ کے رسول کی سنت کو اپنایا وہ اللہ کے تعلق میں داخل ہو گیا, اللہ کی محبت میں داخل ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ. اور دوسری, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اللہ پاک بخشنے والے ہیں, تو شک نہ کر, شبہ نہ کر. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں تیرے گناہ بھی